مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حیثیت رکھتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک احسان عظیم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک احسان کے طور پہ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس تخلیق کائنات کی تکمیل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کے بھیجنے کے ساتھ مقصد حیات کو بھی بھیج دیا کہ میرا مقصد انسان کو پیدا کرنا کیوں ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے تخلیق پہلے فرمائی، تعلیم اس تخلیق کے بعد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا سورہ رحمان کی ابتدا میں، تو تعلیم کو مقدم کر دیا تخلیق پر، کہ مقصد علم ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ما لم یعلم، جو علم انسان نہیں جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ علم دیا، اور اس کے لیے ذریعہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ علم کو اللہ نے مقدم کر دیا تخلیق پر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس تخلیق کو بعد میں ذکر کیا اور قرآن کے علم کو پہلے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جو پہلی وحی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی، اس میں بھی سب سے پہلے ذکر جو تھا وہ پڑھنے کا ہے، علم کا ہے۔ کیوں؟ مقصود اللہ کے ہاں علم ہے۔ علم یہ ایک ضروری چیز ہے، علم اللہ سے ملانے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ بھٹکی ہوئی جو انسانیت ہے اسے اللہ سے ملا دیا جائے۔ وہ لوگ جو در در کے سوالی بنے ہوئے تھے، اپنی اس جبین نیاز کو ذات بے نیاز کے علاوہ بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کو بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ کا علم دیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اور وہ لوگ جو در در کے سوالی ہیں وہ ایک ذات کے ساتھ جڑ جائے، اور وہی ایک ذات جو مالک کائنات ہے، مالک یوم الدین ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو کر اس ایک رب سے مل جائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، اور آپ نے اپنی بعثت کا جو مقصد تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی تمام انسانیت کو اللہ کا رستہ دکھلایا اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کے تربیت یافتہ اس دنیا کے کامیاب ترین لوگ بنے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ وہ
ایسے بن گئے کہ اللہ نے انہیں معیار حق بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام نصیب کیا کہ آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اپنی ذات کے سوا کسی کو یہ مرتبہ و مقام نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے اس مرتبے و مقام کو جو آپ کو رحمت کی صورت میں ملا تھا اسے عملاً کر کے دکھلایا کہ رحمت للعالمین کیسے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس ماہ مبارک سے ہے، اس لیے تمام امت کو کہ ذمہ یہ کام ہے کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں بھی، اسے دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اس کو نجات کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس سیرت طیبہ کو اپنا کے اس پہ عمل پیرا ہو کے ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگ بن سکتے ہیں اور اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔